موسٹ امپورٹنٹ زرتاج صاحبہ، آج بھی پرائم منسٹر نے گفتگو کی ہے. کل جو سینئر صحافیوں کے ساتھ ان کی بیٹھک ہوئی اس میں جب ان سے پوچھا گیا کہ پی ڈی ایم تو بہت پر اعتماد ہے تو انہوں نے کہا کہ ان کے اعتماد کے پیچھے بیرونی ہاتھ ہے. یہ بتائیے کون سا بیرونی ہاتھ ہے جو پی ڈی ایم کی پشت پناہی کر رہا ہے اور اس کے شواہد کیا ہیں؟ تھینک یو فیصل. سب سے پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں پی ڈی ایم اسپیشلی جو پی ایم ایل این کا بیانیہ ہے وہ ساری دنیا جانتی ہے کہ وہ اینٹی پاکستان ہے، اور نواز شریف جو پاکستان کے اداروں کو اور ان کے خیر بیٹی بھی مریم نواز بھی این آر او نہ ملنے کی وجہ سے انہوں نے بند دروازوں کے پیچھے پاؤں پکڑے، ایلچی بھجوائے، ان کی گفت و شنید ہوئی، لیکن جب ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے ان کو ٹکا سا جواب آ گیا کہ ہم آپ کو این آر او نہیں دیتے، آپ پولیٹیکل لوگ ہیں، پارلیمنٹ کا راستہ اختیار کر لیں اور جہاں پہ آپ کے مقدمات ہیں وہاں پہ آپ جو ہے وہ کورٹس میں جائیں، وہاں پہ آپ جواب دیں، اور یہ جو ادارہ اس کو متنازع نہ کرے، نہ ہی یہ ادارہ مداخلت کرتا ہے. اس کے بعد پھر پراپر ایک پروپیگنڈا، پراپر ایک ڈیزائن کیمپین پی ایم ایل این اور اسپیشلی نواز شریف کی طرف سے لندن سے بیٹھ کے کی گئی، جس میں اداروں کو ملائن کیا گیا، جس میں قدغن لگائی گئی، اور اس بیانیے کو انڈیا بڑا سپورٹ کرتا ہے. اور اس پہ لگے ہاتھوں ان کے ایک دو لیڈران نے جس طریقے سے پاکستان کی آرمڈ فورسز نے جو اچیومنٹ کی تھی، جس کی وجہ سے ان کے انڈین اپنے بھی لوگ ان کے اوپر سوال اٹھا رہے تھے، ابھی نندن کے واقعے کو ہی دیکھ لیں، وہ پراپر ڈیزائن طریقے سے پاکستان کی کامیابی کو جان بوجھ کے ناکامی میں بدلنے کی کوشش کی گئی، پاکستان کے اداروں کو ملائن کرنے کی کوشش کی گئی، اور اردو زبان کو برا کہا گیا کہ بلوچستان کو جو ہے وہ خدا نخواستہ الگ ہونا چاہیے، لبریشن کی بات کی گئی، مزار قائد کے اوپر جو ہے وہ باقاعدہ ناچا گیا اور اس کے اوپر جو ہے سوال اٹھانے والوں کے بجائے ان کے اوپر سوال کیے گئے. جو افغانستان پاکستان کی باڑ تھی یا جو لائن تھی اس کے اوپر سوال اٹھائے گئے. تو جو پی ڈی ایم کا بیانیہ ہے اور اس میں اسپیشلی جو نواز شریف کا اور ان کی بیٹی کا بیان ہے وہ تو بالکل اینٹی اسٹیٹ ہے. یہ تو بات ایام ہو چکی ہے، تو اس میں مزید ایکسپلینیشن کی تو دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جی اچھا، آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو بھارت نواز بیانیہ ہے پی ڈی ایم یہاں پہ اس کو فروغ دے رہی ہے اور ان کے پیچھے وہی نظریہ ہے جو مودی کا ہے، دوسرے معنوں میں آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی بالکل. دیکھیں نا، اگر آپ پاکستان کے اداروں کو کہیں گے کہ جو پاکستان کے آرمڈ فورسز ہیں آپ ان کی کامیابی کو ناکامی گنوانے کی کوشش کریں گے، آپ ان کے بارے میں کہیں گے کہ جی ان کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں، اگر آپ یہ کہیں گے کہ جی اسٹیٹ ابو دی اسٹیٹ ہے، تو اگر آپ اپنے ڈی جی آئی ایس آئی کو آپ اپنے سپہ سالار کو متنازع بنانے کی کوشش کریں گے، جب آپ سے سوال ہوگا کہ آپ کس کے اوپر سوال کریں تو آپ کبھی کہیں گے کہ آپ پرائم منسٹر عمران خان کے خلاف ہے، تو کہیں گے جی ہم ان کے لانے والوں کے خلاف ہے. جب وہاں سے آپ کے اوپر تنقید ہوتی ہے، ٹکا سا جواب آتا ہے کہ آپ کس کے خلاف ہے، تو آپ کہتے ہیں ہم عمران خان کے خلاف ہیں. یعنی کہ پی ڈی ایم کا، اور میں اسپیشلی بار بار دیکھیے فیصل میں پی ایم ایل این کی بات کر رہی ہوں کہ پی ایم ایل این اسپیشلی ارغمال ہو چکی ہے نواز شریف کے ہاتھوں این آر او نہ ملنے کی وجہ سے. وہ اپنی باقی زندگی کرپشن کے پیسے بچانا چاہتے ہیں، این آر او کرنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ پریشرائز کر کے ملک کے اداروں کو ملائن کر کے، اور جو اس سے پھر کون خوش ہوتا ہے جب آپ پاکستان کے اداروں کو ملائن کرتے ہیں، قدغن لگاتے ہیں، جوڈیشری کے اوپر قدغن لاتے ہیں، ڈی جی آئی ایس پی آر کو جب جواب دینا پڑتا ہے تو اس کی وجہ سے اسٹیٹ ابو دی اسٹیٹ کی جب آپ بات کرتے ہیں تو اس بیانی کے اوپر شادیانے کہاں پہ بنائے جاتے ہیں؟ انڈیا میں بنائے جاتے ہیں. تو آپ کس کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں؟ تو مودی سرکار کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. جی مینار پاکستان کا جلسہ ہے 13 دسمبر کا، اس کی تیاریاں پی ڈی ایم تو کر رہی ہے لیکن حکومت بھی، جو پنجاب حکومت ہے وہ روایتی ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے. جس طرح گراؤنڈ میں پانی چھوڑ دیا گیا، مولانا نے کہا کہ وہ مینار پاکستان گراؤنڈ کو ڈیم بنا رہے ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک الرٹ جاری ہوا ہے دہشت گردی سے متعلق بھی، پھر ڈی جے بٹ کو بھی گرفتار کر لیا گیا. تو جب آپ نے کووڈ سے متعلق گائیڈ لائنز دے دی ہیں، یہ سنجیدہ مسئلہ ہے، اس پہ پی ڈی ایم نہیں مان رہی، اس پہ حکومت کوئی مزید پالیسی نہیں دے رہی، تو یہ روایتی ہتھ کنڈے استعمال کرنے کی نوبت کیوں آ رہی ہے؟ آپ کتنا کنٹرول کر لیں گے اس جلسے کو، اس کراؤڈ کو؟ دیکھیں فیصل، سیدھی سی بات یہ کہ پی ڈی ایم نے ٹھیکہ لے لیا ہے عوام کی جان سے کھیلنے کا. رانا سنولا کے بیان ہے کہ ہم ہر اس پہ جو ہے کھیل کے ہم یہ جلسے کریں گے اور اس کی قیمت جان ہے. تو وہ جو قیمت ہے وہ تو پھر عوام ہے.
خود کے لیے تو ان کے SOPs بڑے تگڑے ہیں. نواز شریف صاحب بیماری کی وجہ سے نہیں آ رہے, آصف علی زرداری صاحب بیمار ہیں, جو ان کے بیٹے جب ان کو کرونا وائرس ہوا تھا, جو ایک پرچی کے ذریعے جو اپنی پارٹی کو لیڈ کر رہا ہے, وصیت جو جعلی تھی, وہ جب اس کو کرونا ہوا تو وہ خود اس نے اپنے آپ کو کوارنٹائن کر لیا. ان کی اپنی بہن کی جو منگنی تھی اس میں بڑے SOPs کا خیال رکھا گیا, تمام ٹیسٹ کروائے گئے. تو عوام کے لیے تو اور ان کے سٹینڈرڈز ہیں, اپنے لیے اور سٹینڈرڈز ہیں. اب 1958 کا کلامٹی کنٹرول ایکٹ جو اسموک کی وجہ سے انووک ہوا ہے, دوسرا جو ہے ایک جو انفیکشس ڈیزیزز کا NCOC کے بعد, اور پھر جو اس کے بھی احکامات ہیں آنریبل کورٹس کے کہ جو NCOC کے احکامات ہیں ان کی روشنی میں جو ہے وہ فیصلے کرنے چاہیے اور کمپلائنس کرنی چاہیے. وہ اس وقت نافذ ہیں پنجاب کے اندر اور تمام صوبوں کے اندر. SOPs کا آپ خیال نہیں رکھتے تو آپ کے اوپر جرمانہ ہوتا ہے, آپ ماسک کا خیال نہیں کرتے تو آپ کے اوپر جرمانہ ہوتا ہے, 300 سے زیادہ آپ جھمگٹا نہیں کر سکتے ہیں. تو وہ گراؤنڈ میں پانی چھوڑ دینے سے متعلق کون سا ایکٹ ہے, اس سے متعلق قانون کیا کہتا ہے, یہاں پہ کون سے ایکٹ کے تحت حکومت کام کر رہی ہے؟ فیصل آپ لائیو ہیں, آپ پلیز اپنے پروڈیوسر عاطف کو کہیں کہ وہ آپ کو ابھی میرے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ لے جائیں. اس وقت جو ہے اس کے اوپر مینار پاکستان کی موجودہ حالت جو ہے وہ اس کے اوپر باقاعدہ ایک ویڈیو آئی ہوئی ہے جس میں بالکل جھوٹ بولا جا رہا ہے, وہ اس کی اصل حالت آپ کو دکھائی جا رہی ہے. پورے مینار پاکستان میں کہیں پر بھی پانی نہیں کھڑا, اتنا بڑا گراؤنڈ ہے, 10 مرلے کے ایک پلاٹ میں جہاں پہ پانی تھوڑا سا کھڑا ہے, اسی کو جان بوجھ کے جو ہے وہ PMLN کے لیڈران جا کے کہہ رہے ہیں ہماری طرف سے تو کھلی چھوٹ ہے. اتنی ان کی حیثیت ہے اور اتنی ان میں طاقت ہے, اگر یہ کر سکتے ہیں عوام کی جان پہ کھیل کے اور کرونا وائرس کو پھیلا کے انہیں رونا مانگنے کی فرسٹریشن کی سزا اگر وہ پاکستان کے عوام کو دینا چاہتے ہیں, اپنے ورکرز کو دینا چاہتے ہیں, تو بسم اللہ آپ وہ پلیز ٹویٹر پہ دکھائیے گا. بالکل جھوٹ بول رہے ہیں, ایون خواجہ آصف جیسے جس کے سفید بال ہو گئے ہیں سیاست کے اندر, جھوٹ بولنے سے باز نہیں آ رہے ہیں. مولانا فضل رحمان بھی غلطی میں یہ دیکھیں زرتاج صاحبہ, جی آپ والا بھی دکھاتے ہیں. یہ جو ہم دکھا رہے ہیں یہ اس وقت ہے جب یہ پانی چھوڑا گیا, اس کے بعد اب یہ PDM کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ پانی کو جذب کر لیا گیا ہے, پانی جذب ہو گیا, زمین نے جذب کر لیا, لیکن یہ پوری کوشش کی گئی ہے, ان کا یہ کہنا ہے. سو اٹ مینس کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے نا فیصل, دیکھیں اس کا مطلب ہے کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے, جھوٹ بولتے ہیں. پچھلی انہوں نے 2018 کی 17 کی جو فیک تصویریں جو تھی وہ انہوں نے اکاؤنٹ سے شیئر کی ہیں. اتنے ان کے بڑے بڑے پرانے سفید بالوں والے لیڈران ہیں, ان کو جھوٹ بولتے ہوئے شرم تو کچھ آنی چاہیے نا, بہانے نہ بنائے, کامیاب کر کے دکھائیں اگر ان میں اتنی جرت ہے جلسہ کرنے کی. اور ویسے بھی جلسہ کرنے سے کیا ہو جائے گا, خود گو نواز گو کے نعرے کھوکر صاحب نے پچھلے دنوں لگا لیے تھے, ان کو عوام مسترد کر چکی, اب عوام سے اپنے مسترد ہونے کا جو ہے وہ بدلہ نکالنا چاہتے ہیں. تو یہ جھوٹ اور فیک تصویریں نکال کے میڈیا پہ دکھا گئے, تو یہ آپ جو ابھی دکھا رہے ہیں آپ خود دیکھ لیں کہ وہاں پہ کوئی پانی نہیں کھڑا. جی پانی تو اب یہ جو فوٹیج ہے اس میں پانی تو نظر آ رہا ہے وزرتاج صاحبہ, اب میں آپ کو کیا بتاؤں, پتہ نہیں کس اینک سے. نہیں 10 مرلے کے پلاٹ میں فیصل, 10 مرلے کے پلاٹ میں مینار پاکستان اتنا بڑا ہے, یہ مینار پاکستان ہے, یہ آپ اس کو خیر یہ ایک علیحدہ سے بحث ہے. DSNG پہ بیٹھی ہوئی ہوں نا. نہیں اچھا آپ نہیں فیصل میں DSNG پہ بیٹھی ہوئی ہوں تو میں تو آپ کی فوٹیج نہیں دیکھ رہی ہوں, لیکن آپ پلیز وہ ٹویٹر اکاؤنٹ پہ جو سچ ہے وہ سچ کا سچ آپ بتائیں گے, مجھے پتہ ہے. چلیں اچھا مجھے یہ بتائیں زرتاج صاحبہ, کورونا سے لے کے جو SOPs کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, باقاعدہ قانون کے تحت FIR تو دی جا رہی ہے. کووڈ ایک سیریس معاملہ ہے, ایشو ہے, مسئلہ ہے انفیکٹ, اور اپوزیشن کسی بھی صورت نہیں لگ رہا کہ وہ اس کو سیریس لے رہی ہے, اور اگر آپ کا جو دلیل ہے اس کو بھی کسی حد تک مانا جائے کہ عوام کی جان سے کھیل بھی رہے ہیں, لیکن حکومت FIR دینے کے علاوہ کیا کر رہی ہے؟ دیکھیں فیصل, پہلے ریالٹی کو فیس کر لیتے ہیں, اور پہلی ریالٹی یہ ہے کہ جو سیکنڈ ویو ہے پینڈیمک کی وہ بہت سیریس ہے, اور ڈبل ڈیجٹس کے اندر پچھلے 2 ہفتوں سے اموات ہو رہی ہیں, 89 تو پچھلی رات کو ہوئی ہیں, اور تمام بہت سارے لوگ وینٹیلیٹرز کے اوپر ہیں. آپ کے ہیلتھ اس کے اوپر یا آپ کے ہاسپٹلس کے اوپر جو ہے وہ پریشر بڑھنے والا ہے, اور آپ کے جو فرنٹ لائن سولجر ہیں, چاہے وہ ڈاکٹرز ہیں, چاہے وہ پیرامیڈیکل سٹاف ہے, ایون آپ کا جو جینیٹوریل سٹاف ہے, جو لوگ کوارنٹین کا جا کے خیال رکھتے ہیں, جنہوں نے ہائی ڈیپینڈنسی یونٹس کو جا کے خیال کرنا ہوتا ہے, آپ ان کی لائف کو PMLN اور جو
وہ ہے PDM ہے وہ اپوزیشن تھریٹن کر رہی ہے. اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ یہ لوگ جس طریقے سے کرونا وائرس کی SOPs کی دھجیاں اڑا رہے ہیں, اگر اسی طریقے سے ڈبل ڈیجٹ کی اموات ہوگی تو پھر اس کی رسپانسبلٹی بھی لیں. NCOC میں صرف پاکستان تحریک انصاف یا گورنمنٹ نہیں بیٹھتی, تمام پروونسز کے CM بیٹھتے ہیں, تمام پروونسز کے ہیلتھ منسٹر بیٹھتے ہیں. تو جب یہ وہ وہاں پہ ایگری کرتے ہیں تو ان کے اپنی پولیٹیکل پارٹیوں کو بھی اس کے اوپر جو ہے وہ عمل کرنا چاہیے.